سوال میرا ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی 14 اگست ہے اور باجے اور یہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر بھی تنگ بھی ہوتے ہیں۔ 14 اگست کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ 14 اگست یہ ہماری خوشی کا دن ہے، اور ایک ہے رسمی خوشی، وہ الگ چیز ہے، اگر اس میں خلاف شریعت چیز نہ ہو تو جائز، اور ایک ہے ثواب سمجھ کر، دین کا کام سمجھ کر خوشی جس کی کوئی دلیل نہ ہو، وہ ناجائز ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور ایسا رسم و رواج ہو جو قرآن حدیث کسی آیت حدیث کے ساتھ نہ ٹکرائے تو وہ رسم و رواج کی خوشی جائز، اور جو ثواب سمجھ کر ایسی خوشیاں کی جائے عقل مند کے لیے اشارہ کافی، تو وہ ناجائز۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ 14 اگست کی خوشی یہ سب کو ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک مملکت وجود میں آیا ہے، تو اس کو ہم اس طرح کہہ دیں گے کہ ہم خوش ہیں۔ لیکن اس میں باجے، جو بڑے بڑے باجے ہوتے ہیں اس کو بجاتے ہیں زور زور سے، اور اسی طرح لوگ بیمار ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں اور پریشانیاں ہو جاتی ہے، اور ان کا مرض بڑھ جاتا ہے، اور محلے میں شور ہوتا ہے، یا ڈانس، آج کل اسکول کالج یونیورسٹیوں میں باقاعدہ لڑکیوں کا ڈانس ہوتا ہے۔ بھائی، ہم نے بچیاں اس لیے تو نہیں بھیجی ہیں کہ آپ ان سے ڈانس کروائیں، اگر آپ فاسق فاجر بدعمل ہیں تو اپنی بیٹیوں کو ڈانس کروائیں۔ اس میں ان گھرانوں کی بچیاں بھی ہیں جو اللہ والے ہیں، 5 وقت نمازی ہیں، قرآن حدیث پر چلتے ہیں، تو ہماری بچیوں کو، میری بچیاں 6 بچیاں اسکول پڑھتی ہیں، ہاں، ان کو میں نے ڈانس کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں، ہاں، آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں، مشرق کی معاشرہ ہے، تم نہ کافر ہو، نہ مشرق ہو، نہ ہندو ہو، مسلمان ہو، لہذا پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اس کے مطابق ہمارا 14 اگست کا پروگرام ہونا چاہیے، اور جہاں جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں پوری دنیا میں وہ پروگرام کرتے ہیں اور اس میں ناچ گانے کرتے ہیں۔ مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امت کب اوپر رہے گی، کب نیچے رہے گی۔ علامہ اقبال فرماتے اوپر کب رہے گی، قرآن حدیث پر عمل ہو، تلوار اور ڈھال ان کے ہاتھ میں ہو، اور کب نیچے رہے گی، علامہ اقبال فرماتے ہیں ڈھول ڈمک کے گانے بجانے، جب یہ ہوں گے امت نیچے گر جائے گی۔ تو آپ تو مصور پاکستان اس کو کہتے ہیں، اس کو نصیحت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسمبلیوں میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کے ساتھ بھی آپ ڈھول بجاتے ہیں، ساز بجاتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ بعثت لاکثر المعازف بمحق المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ڈھول ڈمک کے اور رباب کو میں توڑ کے رکھ دوں۔ حضور کی نعتوں کے ساتھ تم ڈھول ڈمک کے بجاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، عقل عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ تو اس سے بچنا ہے، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو 14 اگست میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ 2 قومی نظریہ کے خلاف ہو۔ وہ ہندو ہیں، ان سے ہم جدا ہو گئے، 2 قومی نظریہ، پھر ہم کیوں ان سے جدا ہوئے؟ لہٰذا پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، 14 اگست کی خوشی ہے، ڈھول ڈمک کے مرد آباد، ہاں، بڑا باجا لوگوں کا دماغ کرنے والا یہ مرد آباد، کھانے والا لوگوں کا دماغ کھانے والا، یہ دکانوں پر پابندی لگانی چاہیے کہ یہ نہ لائیں، پولیس والے جس طرح بسنت کے پتنگ کو پکڑتے ہیں اس کو بھی پکڑیں، ہاں، پابندی لگائیں، لوگوں کا دماغ کھا لیا۔ اور بالکل خبردار کسی اسکول میں، پرائیویٹ یا گورنمنٹ اسکول میں ڈھول ڈمکے ہوں یا ڈانس ہو، ہم نے بچے اس لیے تو آپ کو نہیں دیے ہیں، اس کی اور تمام ایمبیسیڈر جتنے بھی ایمبیسیڈر ہیں اور جتنے بھی جنا ہمارے سفیر ہیں تمام ممالک میں، وہاں 14 اگست کا پروگرام ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، یعنی اس میں خلاف شریعت چیز نہ ہو، پاکستان کی تعریف ہو، پاکستان کیوں بنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔